فاضل نے منگنی کی انگوٹھی کے بجائے یسرا کو منگنی کے کنگن پہنائے تھے۔ دونوں ہی ایک ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ مہرالنساء کھانا کھاتے ہی جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ 12 بج چکے تھے، لیکن جب وہ باہر نکلی تو ڈرائیور گاڑی کے پنچر ہوئے ٹائر کو دیکھ رہا تھا۔ مہرالنساء نے جب گاڑی کے ٹائر کو دیکھا تو ڈرائیور سے اس کی بابت پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ اسے پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ ٹائر ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس وقت کسی مکینک کا ملنا مشکل تھا۔ ذکی جب باہر آیا تو مہرالنساء ڈرائیور سے ہی بحث کر رہی تھی کہ وہ یہاں بیٹھا کیا کر رہا تھا۔ جب تک وہ منگنی اٹینڈ کر رہی تھی وہ ٹائر کا پنچر لگوا سکتا تھا۔ ڈرائیور شرمندگی سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ جب ذکی باہر نکلا، مہرالنساء کو ڈرائیور پہ برستے دیکھ کے سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ مہرالنساء کے پاس آ کے کہنے لگا، مہر میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، گاڑی تو آپ کی اب صبح ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ڈرائیور تو یہ سن کے خوش ہو گیا۔ تو بی بی جی میں اپنے گھر جاؤں؟ جی صبح سب سے پہلے گاڑی ٹھیک کروا کے آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ مہرالنساء ابھی بھی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تم جاؤ، مہر کو میں گھر چھوڑ دوں گا، جواب ذکی نے دیا تھا۔ مہرالنساء ڈرائیور کو گھورتی ہوئی ذکی کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ذکی نے گاڑی سٹارٹ کی اور مین روڈ پر لاتے ہی مہرالنساء کو مخاطب کیا۔ اب آپ کا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کیا مطلب؟ کس بارے میں؟ قلم اٹھانے کے بارے میں۔ مجھے اپنی دوسری کہانی کا بے صبری سے انتظار ہے۔ ذکی کی بات سن کے وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ مجھے اب ڈرامہ کے لیے کوئی اسکرپٹ نہیں لکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو سچ بہت کڑوا لگتا ہے۔ ہم صرف جھوٹے سپنے ہی دیکھ کر خواب خرگوش کے مزے لوٹنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کے ڈرامے عزت کی ابھی جتنی دھوم ہے وہ آپ کا پچھلا ریکارڈ دیکھ کر ہے، لیکن جیسے یہ ڈرامہ چلے گا یہ بری طرح سے فلاپ ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کو سچ کی گولی بہت کڑوی لگتی ہے، منہ میں ڈالتے ہی اگل کے پھینک دیتے ہیں۔ مہرالنساء کی بات تھی تو 100% سچ۔ بنا رومانس کے ڈرامہ صرف حقیقت پہ دکھانا اور لوگوں کا اسے دیکھ لینا ایک مشکل سی بات تھی، کیونکہ لوگ وہ سب دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے جو افسانوی سا تھا۔ لڑکا لڑکی کی محبت میں بارش میں رات بھر بھیگ کر اس لڑکی کا دل جیت لیتا ہے۔ امیر ماں باپ کا بگڑا ہوا نواب ایک غریب لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے گھر والوں سے مخالفت کرتا ہے، اور جیسے ہی لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کرتا ہے اس کے ویوز ملین میں پہنچ جاتے ہیں۔ لڑکے لڑکیاں دیوانہ وار اس ڈرامہ کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ وہ روڈ سا ہیرو ان کا کرش بن جاتا ہے۔ ہر لڑکا اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ یہ سب دیکھنے کے عادی ہو چکے ہوں انہیں ایسی لڑکی کی داستان میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جو اپنے گھر سے اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کرتے ہوئے بھاگ جاتی ہے، اور پھر جو سلوک معاشرہ اس کے ساتھ کرتا ہے وہ کیسے اسے خود پر جبراً سہتی ہے، اور پھر آخر میں ہیرو کو اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد بھی وہ لڑکی اسے اپنانے کے بجائے اکیلے رہنا پسند کرتی ہے۔ ڈرامے کا اینڈ دیکھ کر تو وہ ڈرامہ فلاپ ہو جائے گا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مہر، لیکن اگر ہم 20-25 سال پیچھے جا کے دیکھیں تو ڈرامہ ہمیشہ مورل اسٹوری پر ہی کیا جاتا تھا۔ لوگ اس وقت بھی تو صاف ستھرا میڈیا دیکھنے کے عادی تھے۔ اگر ہم مل کر دوبارہ سے صاف ستھرے میڈیا کی بنیاد ڈالیں تو کبھی تو کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ عزت ڈرامہ کو وہ عزت نہیں ملے گی جس کی وہ حقدار ہے، فلاپ ہی ہوگا، لیکن ایک ڈرامہ فلاپ ہو جانے کے ڈر سے ہم اپنے قدم کیوں روکیں؟ مجھے امید ہے کہ ایک دن ہم لوگوں کو اس کڑوی دوا کا عادی بنا لیں گے، اگر ہم ساتھ ساتھ چلیں تو۔ کیا خیال ہے مہر؟ چلیں؟ کامیابی نہ بھی ملی تو بھی یہ ایک جہاد تو ہے، اس ظلمت کے اندھیرے میں ایک سچ کا چراغ جلا کر نکلنا، کہ شاید کوئی اس کی روشنی سے سیدھی راہ پہ آ جائے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ سودا برا ہے۔ ذکی کی بات پہ وہ نہ جانے کیوں لاجواب سی ہو جاتی تھی۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سچ لکھتی رہوں؟ بالکل۔ سوچ لیں ڈائریکٹر صاحب، سچائی کی راہ میں داد کے بجائے ڈنڈے پڑتے ہیں۔ سچے لکھاریوں کے قلم کو ہمیشہ روکا گیا ہے، تاریخ گواہ ہے، اور ایسے ڈراموں پر بھی بین لگایا جاتا ہے جس میں سچ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
کیس چلتے ہیں عدالتوں میں، کہاں تک قدم ملائیں گے؟ مہر النساء نے ایک تلخ حقیقت کو سامنے رکھا۔ آپ کب تک ساتھ دیں گی مہر؟ ذکی کا سوال اب بھی وہی تھا۔ آپ کب تک چاہتے ہیں؟ 1 سال، 2 سال، جتنے سال کا چاہیں ایگریمنٹ بنوا لیں، لیکن میری بس ایک شرط ہے، میں تحریر پر کمپرومائز نہیں کروں گی، چاہے پھر کیس ہو یا پھانسی، آپ کو وہی ڈرامہ بنانا پڑے گا جو میں لکھوں گی۔ مہر کو لگا تھا کہ ذکی اس بات پہ سوچ میں پڑ جائے گا۔ میری طرف سے ڈن ہے، لیکن ایگریمنٹ لائف ٹائم کا ہونا چاہیے۔ یہ سن کے مہر النساء ضرور سوچ میں پڑ گئی تھی۔ گاڑی اب مہر النساء کے گھر کے سامنے جا کے رکی۔ مہر النساء نیچے اترنے لگی تو ذکی کی بات پر رک گئی۔ میرے پاس آپ کی وہ کہانی بھی موجود ہے جو آپ نے بارش کی رات لکھی تھی، وہ آپ میری گاڑی میں بھول گئی تھی۔ آپ کی تحریر میری سوچ کی عکاسی کرتی ہے مہر۔ آپ پہلی لکھانی ہے جس کی تحریر میں مجھے کبھی کوئی تنقید نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر فرصت ملے تو اس کہانی کو مکمل کر دیں تاکہ اگلا قدم بڑھایا جائے۔ مہر النساء اپنے کمرے میں آ گئی، ذکی کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیسا عجیب شخص تھا، ناکامیوں سے گھبراتا نہیں تھا۔ مہر النساء کو سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اسے عزت ڈرامے میں بری طرح سے ناکامی ملے گی، لیکن پھر بھی اس نے بنایا۔ 1 سال میں اپنی کمائی ساری شہرت اور اپنے نام کو وہ کیوں ڈبو رہا تھا؟ کیا صرف لوگوں کو سچ کی کڑوی گولی کھلانے کے لیے؟ جس فیلڈ سے وہ منسلک تھا وہاں لوگ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، پیسوں کے دلدادہ ہوتے ہیں، حلال حرام ان کی نظر میں سب جائز ہوتا ہے، بس پیسہ اور شہرت، شہرت اور پیسہ۔ سوشل میڈیا میں آنے والے ہر شخص کی یہی بھوک ہوتی ہے۔ ایک معمولی سی اداکارہ بھی شہرت کی خاطر گھر سے بھاگ جانے سے بھی گریز نہیں کرتی، اپنے حسن کو بے باک کرنے سے بھی نہیں گھبراتی۔ میں تو اس کہانی کو بھی بھول گئی تھی جو میں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے لکھی تھی، اور وہ اس کے پاس ہے۔ اتنی کچھ خاص کہانی بھی نہیں تھی۔ گاؤں گوٹھوں میں ایسے واقعات عام ہیں، لوگ کہاں دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں، لیکن اسے نہ جانے کیوں ایسی کہانی میں دلچسپی ہے۔ لوگوں کا تو ٹیسٹ ہی بدل چکا ہے، انہیں رومانس دیکھنے میں دلچسپی ہے، ایک پھڑکتی ہوئی لو اسٹوری۔ شاید جیل جانے کا شوق ہے اسے، لیکن میں بھلا کیوں اس کی خاطر خود کو خطرے میں ڈالوں؟ مجھے نہیں کرنا کوئی ایگریمنٹ، اور وہ بھی لائف ٹائم کا۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے 1 سال میں کہاں ہوں گی اور وہ کہاں ہوگا۔ کیسی عجیب سی باتیں کرتا ہے یہ ڈائریکٹر، شاید کچھ سر پھرا سا ہے۔ ایک کے بعد ایک رائے تھی جو وہ ذکی کو دے رہی تھی، اپنے انہی سوچوں کے تانوں بانوں میں وہ سو چکی تھی۔ رات کے 2 بجے یسریٰ کے فون کی بیل بجی۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اپنی امی کے بازو پہ سر رکھے، ہر فکر سے آزاد ہو کے۔ بہت عرصے بعد یوں بے خبر سوئی تھی۔ کل اس کی امی کی واپسی تھی، 1 رات ہی اسے ماں کے ساتھ گزارنے کے لیے ملی تھی۔ اس کی شادی شدہ بہن سے یہ خبر چھپائی گئی تھی کہ کہیں اس کے سسرال والوں کو یسریٰ کا علم نہ ہو جائے۔ دوسری بہن کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ فاضل نے اسی لیے یہ خبر کسی کو نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہنوں کی شادی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس لیے منگنی گھر کے افراد کے درمیان ہی کی گئی تھی۔ یسریٰ نے موبائل بنا نمبر کے دیکھے جلدی سے اٹھا لیا کہ کہیں اس کی والدہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر دھیرے سے ہیلو کہا۔ سو تو نہیں رہی تھیں؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ فاضل کی چہکتی ہوئی آواز سن کے یسریٰ کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ یہ کون سا وقت تھا؟ وہ دھیرے سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاضل بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ فاضل، میں امی کے ساتھ سو رہی تھی، یہ کون سا وقت ہے کال کرنے کا؟ اگر امی اٹھ جاتی تو؟ آئی ایم سوری یار، بس نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار تمہارا خیال تنگ کر رہا تھا، مجھے لگا تم بھی میرے بارے میں ہی سوچ رہی ہوگی، پھر میں نے سوچا کہ یار یہ بھی کوئی بات ہے، تم اپنے کمرے میں میرے بارے میں سوچتی رہو، میں اپنے کمرے میں تمہارے بارے میں سوچتا رہوں، کیوں نہ ہم بات چیت کر لیں، ذرا خیالات کا تبادلہ ہو جائے گا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ محترمہ گدھے گھوڑے بیچ باچ کے سو بھی گئی ہیں، میں ہی الوؤں کی طرح جاگ رہا ہوں، کسی عاشق نامراد کی طرح۔ یسریٰ فاضل کی بات سن کے زچ سی ہوئی تھی۔
فاضل شریف لوگ اس وقت سو ہی رہے ہوتے ہیں، یسریٰ نے طنز کیا۔ تمہارا مطلب میں شریف نہیں ہوں؟ دیکھو تم مجھ پہ الزام تراشی کر رہی ہو، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ میں نہایت شریف لڑکا ہوں۔ آپ کی شرافت میں دیکھ چکی ہوں۔ یسریٰ کو دوبارہ سے اس لڑکی کی تصویر یاد آئی۔ شرافت دیکھنے کے بعد بھی تم مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ فاضل جان بوجھ کے لمبی بات کر رہا تھا، لیکن یسریٰ نے بات کو مختصر کیا۔ آپ کی شرافت کا ثبوت میں آپ کے گھر آ کے دوں گی۔ یہ کہہ کے یسریٰ نے فون رکھ دیا۔ اب وہ دوبارہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ فاضل نے نافہم سا منہ بنا کے فون بند کیا اور تکیہ درست کر کے لیٹ گیا۔ ذکی نہ جانے کیوں پر یقین سا تھا کہ مہرو اس کا ساتھ ضرور دے گی۔ مہرو کا خیال آج کل اسے مسکرانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کاش یہ لڑکی اگر لائف ٹائم کا ایگریمنٹ کر لے تاکہ میری لائف بن جائے۔ ذکی اب مہر النساء کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے ہی روز اس نے ارمان کو کال کی۔ مہر النساء کے بارے میں وہ مختصر ہی جانتا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ کسی لڑکے نے اس کے ناول سے متاثر ہو کے اس سے شادی کی تھی، لیکن وہ عیاش مزاج تھا، امیر کبیر زمیندار تھا۔ زبردستی اس نے مہر النساء کو نکاح کے لیے مجبور کیا تھا، اس لیے جلد ہی اسے طلاق بھی دے دی تھی، اور جتنا عرصہ مہر النساء اس کے ساتھ رہی اس نے مہر النساء کے ساتھ غیر انسانی سلوک برتا تھا، اس لیے وہ واپس آ جانے کے بعد بھی تنہا رہنا پسند کرتی تھی، اور مہر النساء سے پہلی ملاقات پہ ہی وہ دیکھ چکا تھا۔ مہرو کی ہر اذیت اس کے چہرے پہ رقم تھی۔ ارمان، میں مہر کو اپنانا چاہتا ہوں، ذکی نے بنا تمہید باندھے کہا، لیکن ارمان کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ آر یو سیریس ذکی؟ ظاہر ہے یار، اتنی بڑی بات میں غیر سنجیدگی سے تو نہیں کہہ سکتا۔ مجھے مہر اچھی لگتی ہیں، لیکن تم جانتے ہو جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا، وہ ایک حادثہ تھا ارمان۔ میرے نزدیک اس کی اہمیت بس ایک حادثے جیسی ہی ہے جسے بھلا کے زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ لیکن مہر صاف کہہ چکی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی شادی کا نام بھی نہ لے، اور وہ کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ارمان کی بات سن کے ذکی کچھ ثانیے کے لیے خاموش سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، اور اگر میں مہر کو منا لوں تب تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ ذکی کی بات سن کے ارمان بے یقین سا تھا۔ کہنے لگا، نیاز انکل تو یہی چاہتے ہیں کہ مہرو شادی کے لیے راضی ہو جائے تو وہ اس کی شادی کر دیں، لیکن وہ صاف انکار کر چکی ہے۔ ارمان، کیا نیاز انکل مجھ سے مہر کی شادی کرنے پہ راضی ہو جائیں گے؟ ذکی مہر النساء کی فیملی کے لیے کچھ تردد کا شکار تھا کہ ایک ڈائریکٹر کو اپنی بیٹی دینا چاہیں گے کہ نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ ارمان کے جواب پہ ذکی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگا، تم ان تک میرا پیغام پہنچا دو مہر کے لیے، میں آگے کی بات اپنی قسمت پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ ارمان سے بات کر کے ذکی کافی تذبذب میں شکار ہو گیا کہ نہ جانے اس کے والد کیا جواب دیں گے۔ 2 دن وہ مہر کا انتظار کرتا رہا کہ وہ اس سے آگے کے کام کے بارے میں بات کرے گی، لیکن مہر النساء نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری جانب ارمان نے جب نیاز صاحب اور اپنی خالہ کے سامنے ذکی کی بات رکھی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ساری بات مہر النساء پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی۔ ارمان کے منہ سے مہرو کی فیملی کا جواب سن کے ذکی مطمئن سا ہو گیا، اس لیے مہر النساء کو کال کر کے پوچھنے لگا، مہر، آپ نے جواب نہیں دیا، میں 2 دن سے آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ وہ میں بیزی تھی، مہر النساء نے جھوٹ بولا۔ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا تو ذکی کو فون کیوں کرتی؟ چلیں اب بتا دیں تاکہ اگلی سٹوری ڈسکس کر لیں۔ ذکی، مجھے نہیں لگتا میں آپ کے ساتھ چل پاؤں گی، میں اتنے مضبوط ارادوں کی مالک نہیں ہوں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سچ کہنے پہ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور میں شاید سن نہیں پاؤں۔ میرے لیے یہ سب آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے لوگوں کو مطمئن کرنا۔ میں نے آپ سے کب کہا کہ ہم نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے؟ ہم صرف سچ دکھائیں گے مہر۔ سچائی خود کو منوا بھی لیتی ہے، اور رہ گئے لوگ تو وہ تو کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ بھی آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب ہم 7 قدم ملا کے چلیں گے
تو انقلاب لے ہی آئیں گے. بس ایک بار میرا ساتھ دینے کے بارے میں فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دیں. مجھے یقین ہے آپ کو ناکامی نہیں ہوگی. نہ جانے کیسا شخص تھا وہ، اپنی باتوں سے مہر کو لاجواب کر ہی دیتا تھا. میں سوچوں گی. مہر نیم رضامند سی ہو گئی تھی. نہیں، آپ سوچیں گی نہیں، بلکہ کل آپ میرے آفس میں آئیں گی اور ہم نیکسٹ اسٹوری ڈسکس کریں گے. ذکی نے فیصلہ کن انداز سے کہا، لیکن مہر النساء کو برا نہیں لگا. اوکے، آ جاؤں گی. یس، یہ ہوئی نا بات. ذکی یوں خوش تھا جیسے وہ ہر بات پہ رضامندی دے چکی ہو. کافی دن بعد یسریٰ انابیہ سے ملنے آئی تھی. انابیہ سے باتیں کرنے کے بعد وہ فاضل کی والدہ کے ساتھ کچن میں کوکنگ کرنے لگی. اسی دوران یسریٰ نے اس کی والدہ کو کریدنا چاہا. آنٹی، آپ نے فاضل کی پہلے بھی کہیں منگنی کی تھی؟ یسریٰ کو لگا شاید اس کی کسی لڑکی سے منگنی ہوئی ہوگی، تو اس لڑکی کی تصویر پہ مسز فاضل لکھا ہوا ہوگا. اکثر لڑکیاں شادی سے پہلے ہی منگیتر کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتی ہیں. ارے نہیں بیٹا، فاضل پہلے تو ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں تھا. انابیہ کی فکر ستاتی رہتی تھی. بچپن میں اسے ایسا بخار ہوا کہ ڈاکٹر کی دوا نے اس کو بہت برا اثر کر دیا. وہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی. پھر جب اس کے علاج کے بارے میں سوچا کہ وہ اتنا مہنگا ہوگا کہ ہماری پہنچ سے باہر تھا. فاضل کے والد کی تنخواہ بہت قلیل تھی، مشکل سے ہی گزر بسر ہوتا تھا. اس پہ ہم انابیہ کے علاج کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. فاضل نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب کے لیے بہت جگہ اپلائی کیا، لیکن جاب نہیں ملی. ہمارے ملک میں میرٹ پہ کہاں کسی کو نوکری ملتی ہے. بہت دھکے کھائے ہیں میرے بیٹے نے. محنت سے کبھی نہیں گھبرایا، یہاں تک کہ چھوٹی موٹی جابز شروع کر دیں. ساتھ ساتھ رات کو ٹیکسی بھی چلانے لگا تھا. لیکن فاضل کے والد کی اچانک موت نے ہمیں بوکھلا کے رکھ دیا تھا. میں تو اپنی سوجھ بوجھ ہی کھو بیٹھی تھی. اس وقت فاضل ہی تھا جس نے مجھے اور انابیہ کو سنبھالا تھا. لیکن بہت مشکل تھا کہ فاضل اس نوکری کے ساتھ گھر چلاتا. بہت دھکے کھائے میرے بیٹے نے نوکری کے لیے، یہاں تک کہ منتیں بھی کیں. لیکن یہ بے حصوں کی دنیا ہے. فاضل دیکھنے میں ہینڈسم تھا، اس لیے ماڈلنگ کے لیے چلا گیا اور اس کی سلیکشن بھی ہو گئی. پیسے بھی سوچ سے زیادہ ملنے لگے. پھر اداکاری میں بھی چانس مل گیا. ہمارے معاشرے میں حلال روزی کمانا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. نوجوانوں کو تعلیم کے بعد بھی اچھی نوکری نہیں ملتی اور پھر ضرورت کے تحت سبھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. کاش کے جائز ذرائع کا راستہ آسان کر دیا جائے، کیونکہ ضرورتیں کم تنخواہ دیکھ کر پوری نہیں ہو جاتی. ہمارا تو گھر بھی کرائے کا تھا. اب شکر ہے اپنی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں. فاضل کی مذاق کی عادت ضرور ہے، لیکن میرا بیٹا کردار کا برا ہرگز نہیں ہے. یسریٰ چپ سی ہو گئی. جس انسان کی کہانی سن لو، ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے بہت بے بسی اور مجبوریاں چھپی ہوتی ہیں. یسریٰ کے دل میں اب کوئی فرق نہیں رہا تھا. وہ تصویر اب بے معنی سی لگنے لگی تھی. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ فاضل کے کمرے میں آ گئی. دوبارہ سے وہی کتاب اٹھائی اور اسی صفحے سے وہی تصویر نکالی. وہ وہاں جوں کی توں موجود تھی. وہ بھی تصویر دیکھ ہی رہی تھی جب فاضل اپنے کمرے میں داخل ہوا. یسریٰ نے فوراً سے کتاب بند کر دی. زہے نصیب، وہ آئے ہمارے کمرے میں، خدا کی قدرت ہے. کبھی ہم انہیں اور کبھی اپنے کمرے کو دیکھتے ہیں. وہ جیسے یسریٰ کے پاس آیا، یسریٰ نے وہ کتاب واپس رکھ دی. اتنے دن سے کہاں غائب تھی؟ یہ سوال تو میں بھی پوچھ سکتی ہوں. آپ نے کون سا مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا؟ اس دن کے بعد سے فاضل کی بھی دوبارہ کال نہیں آئی تھی. تم نے خود ہی طعنہ دیا تھا کہ شریف لوگ راتوں کو باتیں نہیں کرتے. اب جو شریف لوگ دن میں کسب معاش کرتے ہیں، ان کے پاس تو پھر بات کرنے کے لیے رات ہی بچتی ہے. فاضل کی بات پہ وہ ذرا سا مسکرائی تھی. فاضل، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا. ہاں کہو. اب دیکھو، منگیتروں والی فرمائشیں نہ شروع کر دینا. میں نہایت کنجوس قسم کا انسان ہوں. فاضل کی بات پہ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا. میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں جو منگیتر سے تحفے بٹورتی ہیں. پھر ٹھیک ہے، اب بولو کیا کہنا ہے. فاضل، میرے نزدیک رشتوں کی بہت اہمیت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کی ابتدا سچ سے کی جائے. میرے بارے میں آپ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے.
پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ یسرا نے بہت سنجیدگی سے بات شروع کی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں پوچھنا یسرا، نہ مجھے تم سے کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، مجھے اچھی لگتی ہو، میری فیملی کو ویلیو دیتی ہو، بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ فاضل بھی سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ لیکن مجھے آپ سے کچھ ضرور پوچھنا ہے۔ دیکھو، میں اپنی تنخواہ ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ عورت سے کبھی اس کی عمر اور مرد سے کبھی اس کی انکم نہیں پوچھی جاتی۔ فاضل کی بے تکی ہانکنے سے وہ عاجز آ گئی تھی، اس لیے اس نے وہی کتاب پکڑی، اس میں سے تصویر نکال کے فاضل کے سامنے کر دی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی فاضل کا مسکراتا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ایک نظر اس نے یسرا پہ ڈالی، ایک نظر اس تصویر پر، چہرے کا رنگ پل میں بدل گیا۔ یہ کون ہے فاضل؟ اور اس پہ مسز فاضل کیوں لکھا ہے؟ یسرا کے سوال پر بھی وہ پتھر بنا صرف تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ حازم اب اپنے رویے پہ پشیمان سا ہونے لگا تھا۔ مہر النساء سے کیا گیا رویہ اسے غلط لگ رہا تھا۔ رفت بیگم کی باتیں اسے مزید اندر سے توڑ چکی تھیں، لیکن ابھی بھی یہ بات دل سے تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ مہر النساء سے محبت کرنے لگا ہے۔ کئی بار موبائل ہاتھ میں لیے وہ مہر النساء کا نمبر ملاتا، لیکن پھر کاٹ دیتا۔ دل یہ کہتا کہ مہر النساء سے اپنے کیے کی معافی مانگ لے، شاید اس کی بے چین زندگی میں قرار آ جائے۔ بہت آسان تھا اس وقت مہر النساء کی آنکھوں کو ہر وقت نم دیکھنا، اس کی سسکیاں سننا، لیکن اب بہت مشکل ہو رہا تھا ان آنکھوں سے پیچھا چھڑوانا، ان سسکیوں کو دبانا جو اسے محفل میں بھی خود سے بیگانہ کر دیتی تھیں۔ اس کی نم آنکھیں اس کی نیندیں اڑا چکی تھیں، لیکن اندر بیٹھا ایک انا پرست مرد جھکنے کو تیار نہیں تھا، اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ دوستوں کے ساتھ بیچ پہ آیا تھا، رات وہیں گزارنے کا ارادہ تھا۔ رات ہوتے ہی اس کے سب دوست ڈرنک کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں کرتا تھا، اس لیے جوس کا گلاس لیے وہ سامنے سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگا۔ دور سے تیزی سے آتی لہریں کنارے تک پہنچتے پہنچتے دم توڑ جاتی تھیں۔ اچانک ہی وہ سمندر اسے مہر النساء کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بلند سطح کی مانند دکھنے لگا۔ واو واٹ اے بیوٹیفل یور آئیز۔ پتہ ہے مہر النساء، تمہاری جھیل جیسی آنکھوں میں یہ ٹھہرے ہوئے آنسو مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ کسی خوبصورت جھرنے کا منظر میرے سامنے آنے لگتا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو دیکھ کر کاغان کی آنسوؤں والی جھیل کا گمان ہونے لگتا ہے مجھے۔ جانتی ہو، مجھے کبھی بھی سیف الملوک کی جھیل، جسے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، کبھی اتنا متاثر نہیں کرتی جتنی یہ آنسوؤں کی جھیل کرتی ہے۔ دور سے دیکھنے پہ گمان ہوتا ہے کسی عورت کی خوبصورت آنکھ ہے جس میں آنسوؤں کی سطح اس قدر بلند ہے کہ اگر وہ آنکھ کو جھپک بھی لے تو وہ سارے آنسو بہہ کر جھیل ختم ہو جائے گی، ویران سی لگنے لگے گی، اس کی خوبصورتی ماند پڑ جائے گی۔ اس لیے وہ بھری ہوئی جھیل کا منظر جب میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں، جسٹ واو، تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنا پیار آتا ہے مجھے تم پر۔ اس لیے ہر وقت اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کی سطح کو بلند رکھنا اور آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ سے بہنے نہ دینا، ورنہ مجھے بہت برا لگے گا مہر النساء۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا ایک روڈ ہیرو بن کے کسی لڑکی پہ اپنی سفاکیت دکھانا، اور بہت مشکل ہوتا ہے اس کی سسکیوں کو اپنے اندر سننا۔ ہاتھ میں پکڑے کانچ کے گلاس پہ حازم کی گرفت اتنی مضبوط ہوئی کہ وہ نازک سا گلاس ٹوٹ گیا، کانچ اس کے ہاتھ میں چبھ گیا، ہاتھ سے خون بہنے لگا، لیکن اس سے زیادہ بے چینی اس کے اپنے اندر سے اٹھتی ہوئی مہر النساء کی سسکیوں سے ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے وہ کانچ پھینکے اور اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ اس وقت اسے اندر سے اٹھتی سسکیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اس لیے اپنے دوست کے ہاتھ سے شراب کا گلاس لے کر اس نے ایک ہی گھونٹ میں اپنے اندر انڈیلا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ نشے میں ہی صحیح لیکن خود سے بیگانہ ہو جائے۔ اس کے دوست اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے کبھی اس نے شراب کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن اب گلاس میں بھر رہا تھا۔ چہرے پہ بلا کی بدحواسی تھی۔ اندر وہ بیٹھ چکی تھی
جسے کبھی اس نے چاہا تک نہیں تھا، نہ محبت کے ارادے سے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ اس کی سوچوں سے خود کو غافل کرنا چاہتا تھا، لیکن عجیب بات تھی، جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتا وہ اتنی شدت سے یاد آنے لگتی۔ بے بسی کیسی ہوتی ہے، اس وقت کوئی حازم سے پوچھتا۔ مہرالنساء ذکی کے آفس میں اسے ملنے چلی گئی۔ ایک ایگریمنٹ اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ ایک گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے مہر، اتنا کیوں سوچ رہی ہیں؟ مل کے کام کریں گے، آپ اکیلی ہرگز نہیں ہیں، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ ذکی کی بات سن کے بھی وہ مطمئن نہیں تھی۔ ذکی، میں کر پاؤں گی؟ اگر اس سچ کی جنگ میں پھنس گئی تو کیا کروں گی؟ میں کس لیے ہوں مہر؟ یقین جانیں آپ پر آنے والی ہر مصیبت سے پہلے میں مقابلہ کروں گا، بس آپ قلم اٹھائیں اور سب کچھ بھول جائیں۔ اس نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا اور چوتھی بار ایگریمنٹ پڑھ کے سائن کر دیا۔ عزت ڈرامے کی شہرت شروع میں تو بہت ہوئی، لیکن جیسے جیسے حقیقتوں سے پردہ اٹھنے لگا، لوگوں کے ویوز کم ہونے لگے۔ آخری قسط کسی کو بھی پسند نہیں آئی تھی، سب کو روڈ ہیرو پہ ترس آ رہا تھا، سب کی ہمدردیاں اسی کے ساتھ تھیں۔ مہرالنساء کا یہ سب دیکھ کے دل بہت دکھا تھا۔ یہ پہلی شکست تھی۔ تعریف سننے والی مہرالنساء کو اب تنقید کا بہت برا سامنا ہوا تھا۔ پہلی بار ڈرامے پہ اس کی سٹوری چھپی تھی اور وہ بھی فلاپ۔ مہرالنساء کو 1 سال کا ایگریمنٹ اپنی بہت بڑی غلطی لگ رہی تھی۔ دوسری کہانی بھی وہ لکھ کے دے چکی تھی جب ذکی کی کال آئی۔ وہ جلے دل سے بیٹھی تھی۔ ہیلو مہر، میں آپ کے گھر پہ ہوں، بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے، پلیز جلدی سے لاؤنج میں آئے۔ مہرالنساء حیرت سے فون کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی کون سی خوشخبری تھی کہ یہ شخص میرے گھر ہی پہنچ گیا؟ مہرالنساء جیسے ہی نیچے اتری، سامنے صرف ذکی ہی نہیں تھا، اس کے والدین بھی موجود تھے۔ وہ اسے زینہ اترتے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ مہرالنساء کو ذکی کا یہ مذاق بہت برا سا لگا۔ وہ عام سے حلیے میں تھی۔ گھر پہ کوئی مہمان آیا تو انسان کم از کم اچھے کپڑے تو پہنتا ہی ہے۔ اس کے والد جانے مانے ڈائریکٹر تھے اور اس کی والدہ ساڑی پہنے بڑی ڈیسنٹ سی خاتون لگ رہی تھیں۔ مہرالنساء کو دیکھ کے مسکرانے لگی۔ آؤ بیٹا آؤ، ہمارے پاس آ کے بیٹھو، ذکی کی والدہ نے مہرالنساء سے کہا۔ مہرالنساء سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ذکی کی والدہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں، مگر ذکی کے والد البتہ بڑے مزاج سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے مجبوراً یہاں آئے ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بیٹی آپ کی۔ ذکی نے جب مجھے مہرالنساء کی تصویر بھیجی تھی، مجھے تو تبھی دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی۔ مہرالنساء ابھی یہ دیکھ کر ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی جب اس خاتون نے اپنے پرس میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، اس میں سے انگوٹھی نکال کے مہرالنساء کو پہنا دی۔ مہرالنساء کی رنگت ہی تو اڑ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیں بھائی صاحب، جب لڑکا لڑکی آپس میں راضی بازی ہیں تو رسموں میں پڑنے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ نکاح ہی کر دیا جائے۔ ذکی ویسے بھی سادگی سے ہی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اشتیاق صاحب نیاز صاحب سے پوچھ رہے تھے اور مہرالنساء حیرت سے آنکھیں پھیلائے ذکی کو دیکھ رہی تھی۔ مہرالنساء کینہ توز نظروں سے ذکی کو دیکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ 1 ماہ بعد نکاح طے ہوا تھا، لیکن ذکی ابھی رخصتی نہیں جاتا تھا جب تک کہ مہرالنساء دل سے رضامند نہ ہو جائے۔ مہرالنساء کے تو تصور سے اوپر کی بات تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی تھی۔ یہ شخص ہوتا کون ہے میرے لیے رشتہ بھیجنے والا؟ میں کل اس کے آفس میں جا کے اس کے منہ پہ اس کی انگوٹھی مار کے آؤں گی۔ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینک دی تھی۔ جب ذکی اور اس کے گھر والے واپس چلے گئے تو مہرالنساء غصے سے نیچے اتری، سیدھا اپنی والدہ کے پاس گئی، غصے سے ان سے پوچھنے لگی، امی کیا آپ پہلے سے جانتی تھیں وہ ڈائریکٹر کا بچہ کس ارادے سے یہاں آیا تھا؟ مہرالنساء کو اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب اچانک سے ہونے والی بات نہیں تھی۔ اس کے والدین نے جس طرح سے چائے کا اہتمام کیا ہوا تھا اور مسکرا کے ہر بات طے کر رہے تھے، پہلے سے بات چیت کا سلسلہ ضرور چل رہا تھا، بس ایک وہ انجان تھی۔ انگوٹھی پہناتے وقت تو ارمان اور زیب النساء بھی موجود تھے، لیکن اب وہ جا چکے تھے۔ مہرالنساء کو ہر بات سے کیوں انجان رکھا گیا تھا؟
اور ذکی نے بھی اس سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا. اس قدر غصے میں تھی کہ ذکی کا نام تک نہیں لے رہی تھی. انہوں نے مہر النساء سے نظریں چرائیں. ہاں وہ ہماری اجازت سے ہی آیا تھا. مہر النساء کو جتنی حیرت ہوتی اتنی کم تھی. امی، میں آپ کو صاف منع کر چکی تھی کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں بلایا ان لوگوں کو؟ مہر النساء کے غصے کے مارے آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے. مہرو، تم کیوں زندگی کو ایک سزا کی طرح سے جینا چاہتی ہو؟ اسے ایک حادثہ سمجھ کے بھول جاؤ. ذکی ایک اچھا لڑکا ہے. ارمان سے اس نے خود تمہارے لیے خواہش ظاہر کی تھی. تمہارے بابا کو بھی پسند ہے. کیا ہمارا تم پہ کوئی حق نہیں ہے؟ ہم تمہیں یوں روتے تڑپتے دیکھ کے پل پل مرتے ہیں. کیا چاہتی ہو تم؟ کیا ساری زندگی تمہیں یوں پل پل مرتے دیکھتے رہیں؟ مہر النساء سے پہلے اس کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. امی، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ مجھے نہیں شامل کرنا کسی کو بھی اپنی زندگی میں. جو روپ میں مرد کا دیکھ چکی ہوں، مجھے نفرت ہے اس زندگی سے. مجھے نفرت ہے شادی کے نام سے بھی. مہر النساء رونے لگی. جو اذیت اس نے شادی کے نام پہ سہی تھی، شادی کا تصور بھی اس کا دل دہلا دیتا تھا. وہ شادی نہیں تھی مہرو. جو یوں اغوا کر کے لے جاتے ہیں، وہ شادی کے خوبصورت اور پاکیزہ رشتے کے معنی بھی نہیں جانتے. میرے بچے، ایک بار تم قدم تو بڑھا کے دیکھو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی. ذکی بہت اچھا لڑکا ہے. مہر النساء تذبذب کا شکار تھی. میں کسی بھی مرد کو اب آزمانا نہیں چاہتی. مہر النساء نے صاف انکار کیا. مرد انسان بھی ہوتے ہیں. تم ایک انسان کو موقع تو دے سکتی ہو مہرو. جب سے تم ایبٹ آباد سے لوٹی ہو، میں نے تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، خوش دیکھا ہے. تمہارے چہرے کی رونق کو لوٹتے دیکھا ہے. جب کسی کا پل دو پل کا ساتھ ہمیں خوشیاں دے سکتا ہے، تو پھر وہ شخص عمر بھر ہمارے لیے اچھا ہی ثابت ہوگا. تمہارے منہ سے میں نے صرف ذکی کی تعریف ہی سنی ہے. مہر النساء اپنی والدہ کے سامنے بے بس سی ہونے لگی تھی، اس لیے واپس کمرے میں آ گئی. ذکی کو کال کی لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا. غصے سے مہر النساء نے فون سائڈ پہ رکھا اور اگلے روز ہی انگوٹھی پرس میں ڈال کے وہ ذکی کے آفس میں پہنچ چکی تھی. دوسری جانب ذکی نے مہر النساء کی تصویر حدیقہ بیگم کو بھیجی تھی اور مہر النساء سے شادی کرنے کے ارادے سے بھی مطلع کیا تھا. اشتیاق صاحب کو ذکی سے اختلافات تو بہت تھے، لیکن وہ اپنا آپ منوا چکا تھا. وہ انکار بھی کر دیتے تب بھی وہ مہرو سے ہی شادی کرتا. اس بار حدیقہ بیگم نے ذکی کے بجائے اپنے شوہر کو سمجھایا تھا. یہی کہا تھا کہ ذکی نے آپ کی خاطر ہمیشہ اپنے جذبات کی قربانی دی ہے. آپ کیوں بیٹے کے ساتھ اختلافات رکھ کے اسے خود سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ حدیقہ بیگم کی بات مان کے وہ کراچی آئے اور نیاز صاحب سے بات بھی کی کہ وہ لاہور سے روز تو نہیں آ پائیں گے، اس لیے منگنی کی چھوٹی سی رسم اور نکاح کی تاریخ طے کر کے جائیں گے. ذکی اپنے آفس میں بیٹھا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ مہر کا فون نہ اٹھانے کی وجہ سے وہ اس سے خفا تو بہت ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کے اس اقدام سے ایک وہی ناواقف تھی. تبھی بنا اجازت کے مہر النساء اس کے کمرے میں داخل ہوئی. وہ اس وقت اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا. انٹر کام پہ شاید ریسیپشنسٹ سے بات کر رہا تھا، کیونکہ ریسیپشنسٹ کے منع کرنے کے باوجود بھی مہرو بنا اطلاع کے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی. وہ اسے روکتی رہ گئی. کوئی بات نہیں، آپ مس مہر کو کچھ مت کہا کریں. وہ جب چاہیں بنا کسی کی اجازت کے میرے کمرے میں آ سکتی ہیں. سامنے دروازے پہ غصے سے کھڑی مہر النساء کو دیکھ کے وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا، جو بڑے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی. ذکی نے انٹر کام بند کیا اور مہر النساء سے مخاطب ہوا. مہر کھڑی کیوں ہیں؟ پلیز بیٹھیں. ذکی کی بات پہ وہ بپھر کر بولی تھی. آپ ہوتے کون ہیں بنا میری اجازت کے میرے گھر رشتہ لے کے آنے والے؟ دیکھیں، میں بہت خطرناک قسم کی لڑکی ہوں. غصے میں سامنے والے کے ساتھ میں کچھ بھی کر گزرتی ہوں، اور میں یہاں بیٹھنے بھی نہیں آئی ہوں. میں یہاں آپ کے ساتھ زبردستی قائم کیے رشتے کو ختم کرنے آئی ہوں. مہر النساء نے انگوٹھی پرس سے نکالی اور ٹیبل پہ رکھ دی. لیکن ذکی اسی طرح مطمئن بیٹھا تھا، چہرے پہ ایک دل فریب سی مسکراہٹ سجائے، جیسے مہر النساء کے اس قسم کے ریئیکشن سے واقف ہو. اس سے پہلے کہ مہر النساء واپس پلٹ کے جاتی، ذکی کھڑا ہوا، اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے مہر؟ ذکی نے جیب سے ہاتھ نکال کر ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا.
آپ نے مجھ سے پوچھنے تک کی زحمت نہیں کی، کیا کوئی اس طرح سے رشتہ بھیجتا ہے؟ مہرالنساء نے پہلا اعتراض کیا۔ اوہ، تو کیا مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا مہر؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک مشرقی قسم کی لڑکی ہوں گی، اور ایسے گھرانوں میں لڑکے والے لڑکی کے بجائے سیدھا اس کے والدین سے رشتے کی بات کرتے ہیں، اور والدین اپنی بیٹی سے اجازت لیتے ہیں اور پھر لڑکے والوں کو اپنے گھر مدعو کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے پہلے آپ سے اجازت طلب کرنی پڑے گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس ذرا سی بات پہ کوئی لڑکی اتنا زیادہ برا مان جاتی ہے کہ رشتہ ہی ختم کرنے آ جائے۔ ذکی اسے پھر سے اپنی باتوں میں الجھانے لگا تھا۔ مہرالنساء نروس سی ہوئی۔ یہ بات نہیں ہے، مجھے شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، مطلب آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ شادی سے ہے۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں میں مہر آپ کو ناپسند نہ ہوں۔ شکر ہے آپ مجھے ناپسند نہیں کرتی۔ ذکی کی باتوں سے وہ تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ مجھے آپ پسند بھی نہیں ہیں، مہرو نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ بھی مطلب ناپسند نہیں ہوں؟ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ مہرو شش و پنج میں مبتلا ہوئی۔ میرا مطلب تھا کہ مہر، کیا میں آپ کو برا لگتا ہوں؟ ذکی نے چہرے پہ معصومیت سجائے اس سے براہ راست پوچھا۔ مہرالنساء چپ سی ہو گئی۔ ذکی نے بات جاری رکھی۔ دیکھیں، میں بے شک ڈائریکٹر ہوں، لیکن باخدا کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کبھی سگریٹ پی لیتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں ہے مجھ میں۔ کسی کے ساتھ میرا کبھی افیئر بھی نہیں چلا۔ سجیلا کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، لیکن میری اس میں رضامندی شامل نہیں تھی، کیونکہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اور وہ مجھے کیوں پسند نہیں تھی؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ شراب پیتی تھی، نشہ کرتی تھی، بولڈ تھی، ضدی تھی۔ آپ بتائیں، میں آپ کو کیوں پسند نہیں؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ وہ اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتا بھی رہا تھا جو پہلے مہرو نہیں جانتی تھی، اور اپنی خامیاں بھی پوچھ رہا تھا۔ دیکھیں، آپ برے نہیں ہیں، اور نہ ہی مجھے ناپسند ہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں ذکی۔ مہرالنساء نے مدافعانہ انداز اپنایا۔ اندر اندر سے نروس سی ہو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں مہر، میں آپ کو برا نہیں لگتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ منگنی کے بعد اچھا لگنے لگوں، کیونکہ آپ کو مسئلہ شادی سے ہے، مجھ سے نہیں ہے مہر۔ آپ پلیز بیٹھ کے ایک بار میری بات سن لیں۔ اس نے کرسی کھینچ کے مہرالنساء کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، پھر خود اس کے برابر والی کرسی کھینچ کے اس کے سامنے رکھ کے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ آپ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہی مسئلہ ہے نا آپ کے ساتھ؟ ذکی کی بات پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے مہر کہ آپ کے والدین آپ کے لیے بہت افسردہ رہتے ہیں، بیمار رہنے لگے ہیں، انہیں ہر وقت آپ کی فکر ستاتی ہے، اس لیے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 1 سال کے بعد، لیکن وہ آپ کو شادی کے لیے فورس ضرور کریں گے، اور آپ بھی ان کے سامنے ایک نہ ایک دن بے بس ہو جائیں گی، شادی کے لیے بھی مان جائیں گی، مجبوراً ہی صحیح، لیکن ممکن ہے آپ مان جائیں۔ تو جب یہ طے ہے کہ ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہے، تو مجھ سے کیوں نہیں؟ میں آپ کو برا تو نہیں لگتا، نہ ہی ناپسند ہوں، لیکن مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، اور پھر میرا اور آپ کا مقصد بھی ایک ہی ہے، ہماری سوچ ایک جیسی ہے۔ مہر، اگر ہم ساتھ رہیں گے تو آزادانہ طور پہ وہ سب کر سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو لکھنے سے منع کر دے، یا میری بیوی میری راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے۔ کم سے کم ہم ایک دوسرے کی راہیں ہموار کر سکتے ہیں۔ مہرالنساء کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اپنی والدہ کے آنسوؤں کے سامنے وہ ابھی سے بے بس ہونے لگی تھی۔ ذکی کی یہ بات تو سچ تھی کہ وہ اپنے والدین کی خاطر مجبوراً شادی کے لیے رضامند ہو سکتی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ اس کا شوہر اسے لکھنے سے منع کرتے۔ فواد بھی اس بات کے خلاف تھا، جو کہ مہرالنساء کا جنون تھا۔ اس کی ہر تکلیف اور ٹینشن کا علاج اس کا قلم تھا۔ پھر ذکی اسے کم از کم لکھنے سے کبھی نہیں روک سکتا تھا۔ پھر یہ بھی سچ تھا کہ وہ معاشرے کی بہت سی برائیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اجاگر کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے ذکی کا ساتھ معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ مہرو کافی دیر سے خاموش کسی گہری سوچ میں گم تھی۔
مہر، ذکی کی آواز پہ وہ چونک سی گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کس مقصد کے تحت آنا چاہتے ہیں۔ یہ نہایت غلط بات ہے، یوں اچانک سے۔ مہر اپنے منہ سے اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی اور انکار کی کوئی وجہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، اگر میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا تو کیا آپ مان جاتی؟ نہیں نا، مجھے معلوم تھا کہ آپ بنا سوچے سمجھے ہی انکار کر دیں گی۔ جو میری بات آپ اب سمجھ رہی ہیں وہ پہلے سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ ذکی کی بات تو سچ تھی، وہ ابھی بھی خاموش تھی۔ ذکی نے انگوٹھی پکڑی اور اس کے سامنے کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت خطرناک لڑکی ہیں، لیکن اگر آپ میرے بارے میں کوئی خطرناک ارادہ نہیں رکھتی تو یہ پہنا دوں آپ کو؟ ذکی نے اس کے پہلے والے جارحانہ رویے کے پیش نظر کہا۔ مہرون نے ندامت سے نظریں جھکائیں۔ آپ مجھے دے دیں، میں خود ہی پہن لوں گی، مہرالنساء نے دھیمے سے کہا۔ ذکی نے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں پہناتا، لیکن چلیں، کوئی بات نہیں، جیسے آپ خوش۔ ذکی کی بات کو نظر انداز کیے مہرالنساء نے اس سے کہا، میں رخصتی نہیں چاہتی، کم از کم 1-2 سال تک۔ مہرالنساء کے دل میں ابھی بھی شادی کو لے کے خوف بیٹھا ہوا تھا۔ ذکی نے مہرالنساء کو کوئی جواب نہیں دیا۔ مہرالنساء اٹھ کے چلی گئی۔ اس وقت تو ذکی کے لیے یہی بات اہمیت رکھتی تھی کہ مہرالنساء رضامند ہے۔